السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا آخری نبی اور رسول ہوں۔ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ قیامت تک کے لیے نبوت و رسالت میری ہی چلے گی، شریعت اور دین بھی یہی چلے گا جو میں اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو میرے بھائی، عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی امتی نبی، کوئی ذلی نبی، کوئی رسول، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا دین، کوئی نئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال ہے، کذاب ہے اور مرتد ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت، لیکن اس کے اوپر بعض لوگوں نے ڈاکے ڈالے ہیں۔ چاہے کسی بھی لحاظ سے چور دروازہ کھولا اور اس میں داخل ہو گئے اور ختم نبوت کے اوپر مختلف ہیلوں بہانوں سے ڈاکے مارے، اور پھر وہ چور دروازے جو کھولے گئے ان چور دروازوں سے دوسرے لوگوں نے بھی فائدہ حاصل کیا۔ اب مختلف مکاتب فکر کے لوگ ختم نبوت کانفرنس کرواتے ہیں۔ بعض دفعہ تمام مکاتب کی مشترکہ کانفرنس ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے اپنے سٹیج سے ختم نبوت کانفرنس کرواتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو حقیقی عقیدہ ختم نبوت ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کے اندر صرف اور صرف ایک خاص گروہ کو، خاص جماعت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ قادیانی، احمدی، مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ وہ بھی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، چور ہے، غدار ہے، کذاب ہے۔ اس نے بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جمعہ 8 دن ہوئے پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔
لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرزا تو آج پیدا ہو رکھا تھا، لیکن اس کو یہ چور دروازے دکھائے کس نے؟ اس کو یہ رستہ دکھایا کس نے؟ یہ رائے ہموار کس نے کی اس کے لیے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس چور دروازے سے داخل ہوا اور اس نے نبوت کا اعلان کر دیا؟ میرے بھائی، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ اس وقت ہی ڈل چکا تھا، چور دروازہ اس وقت کھل چکا تھا جب مسلمانوں نے تقلید کی بنیاد رکھی۔ تقلید کی بنیاد رکھی، کسی امتی کو نبی کا درجہ دیتے ہوئے اس کی تقلید کی۔ چور دروازہ تو اس وقت ہی کھل گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کے پیروں نے، ان کے مولویوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے، اپنے مریدوں سے بیعت لیتے ہوئے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے۔ کیا آج تک ان پیروں کے اوپر کسی نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے؟ کسی نے مرتد ہونے کا فتویٰ لگایا ہے؟ نہیں لگایا۔ کیوں نہیں لگایا؟ کہ اگر ان کے اوپر مرتد ہونے کا، کفر کا فتویٰ لگاتے تو پھر ان کے یہ جتنے بابے ہیں، صوفیاء کرام ہیں، سب کا بیڑا ڈوب جاتا۔ اس بیڑے کو بچانے کے لیے انہوں نے کسی کے اوپر کفر اور کا مرتد کا فتویٰ نہیں لگایا، ماں سوائے مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر۔ اب تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کا معنی کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کا نام تقلید ہے۔ اور یہ حق صرف نبی کا ہے۔ بغیر دلیل کے ہم نبی کی بات مان سکتے ہیں، کیونکہ نبی کی نبوت اس کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی سے دلیل پوچھی نہیں جا سکتی، ہم اللہ سے دلیل نہیں پوچھ سکتے، نبی سے دلیل نہیں پوچھ سکتے، اور کیونکہ نبی کی نبوت اس کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی امتی کی بات کو یہ درجہ دیں گے، کسی امتی کو یہ درجہ دیں گے کہ اس کی بات کو ہم بغیر دلیل کے تسلیم کریں گے، تو ہم کہیں نہ کہیں رخنا ڈال رہے ہیں، اس کو بھی کرسی نبوت پہ بٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب چور دروازے کھول کے دینے والے تم لوگ ہو، نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے تم لوگ ہو، تو پھر جو بعد میں آنے والا ہے، جس نے ڈاکہ ڈالا ہے، پھر ساری لعن تان اس کے اوپر۔ تو اپنے گریبان میں بھی تو جھانکو نا، خود بھی دیکھو کہ یہ اس کو رستے کھول کے کس نے دیے ہیں، اس کی رائے ہموار کس نے کی ہے، اس کے راستے آسان کس نے کیے ہیں۔ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کے ہوتے ہوئے، ایک مکمل اور اکمل دین کے ہوتے ہوئے، جب ہم کسی امتی کی تقلید کریں گے، امتی کی بات کو بغیر دلیل کے مانیں گے، تو کیا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں؟ کیا یہ تقلید کا حکم اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے ابو بکر صدیق کی تقلید کرنی ہے، تم نے حضرت عمر فاروق کی تقلید کرنی ہے، حضرت عثمان کی تقلید کرنی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقلید کرنی ہے؟ کیا یہ حکم اللہ کے نبی کا تھا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کوئی مقلد تھا کسی صحابی کا؟ کسی ایک صحابی نے دوسرے کی تقلید کی ہو؟ تو جب تم نے ایک تقلید کا شوشہ چھوڑا، تقلید کے ذریعے ختم نبوت، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا،
چور دروازہ کھولا، پھر دوسروں کو بھی موقع ملا اس دروازے میں داخل ہونے کا، پھر اب تکلیف کس بات کی ہے؟ رونا کس بات کا روتے ہو؟ پہلے تو تم خود توبہ کرو تقلید سے توبہ کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت کرو، قرآن و سنت سے رہنمائی لو، پھر وہ جو کذاب ہے مرزا، پھر اس کے خلاف بات کرو۔ یہ نہ ہو کہ وہ چور مچائے شور، چور چور چور، اپنی چوری چھپانے کے لیے، اپنے کرتوت چھپانے کے لیے تم وہ ختم نبوت کانفرنس کراتے پھرو، ختم نبوت کے نعرے لگاؤ، ختم نبوت کانفرنس سے کرو، یہ بات غلط ہے۔ قیدے کی بنیاد پر، ختم نبوت قیدے کی بنیاد پر تم بھی اسی صف میں کھڑے ہو جس صف میں مرزا قادیانی کھڑا ہے، مرزائی کھڑا ہے۔ تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم بچ گئے ہیں اس عقیدے سے۔ اگر وہ منکر ختم نبوت ہے، جتنا مرزائیوں نے اس کو مانا ہے، نبی مانا ہے، جس حد تک مرزائیوں نے اس کو نبی مانا ہے، اسی حد تک بلکہ اس سے بڑھ کر مقلد نے، تقلید کرنے والے نے اپنے مقلد کو نبی مانا ہے، اس کو نبوت کی کرسی پہ بٹھایا ہے۔ حالانکہ تقلید کا کسی امام نے حکم نہیں دیا کہ میری تقلید کرو، کسی نے نہیں آج تک کہا، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تقلید کا، قرآن میں حکم نہیں ہے، حدیث میں حکم نہیں ہے۔ یہی بات علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے چنیوٹ کے اندر کھڑا ہو کر ایک کانفرنس میں کہی تھی کہ تم نے چور دروازے خود کھول کر دیے اور آج تم کہتے ہو کہ یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے۔ تو میرے بھائی، قیدہ ختم نبوت کے اوپر اگر ڈاکے اور چوری کی بنیاد رکھی ہے تو وہ تقلید کی وجہ سے۔ تم اپنے امام کو نبی کا رتبہ دو، اس کو نبوت کی کرسی پہ بٹھاؤ، تو تم پکے اور سچے مسلمان۔ یا تو اپنے آپ کو مکمل ان کی صف میں شامل کرو، یا تقلید سے توبہ کر کے ڈائریکٹ قرآن و سنت سے رہنمائی لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور پھر ان کے اوپر کیچڑ اچھالیں، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں، مرتد ہونے کے فتوے لگائیں، اور اپنے ان بابوں کا بھی نوٹس لیں، اپنے ان مولویوں کا بھی نوٹس لیں جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے، اپنے نام کے بیعت لیتے وقت، ان کو کس اینگل سے دیکھتے ہو؟ تو میرے بھائی، انصاف کا ترازو پکڑو، انصاف کا ترازو، ڈنڈی نہ مارو، اور قیدہ ختم نبوت صحیح لوگوں کے سامنے بیان کرو، صحیح معنوں میں جو قیدہ ختم نبوت ہے صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے بیان کرو، کسی ایک بندے کو ٹارگٹ نہ کرو۔ اللہ ہمیں قیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر پختہ اور پکا ایمان اور یقین ہونا چاہیے ہمارا، ہم مسلمان ہیں، کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی حوالے سے ہم کسی امتی کو نبی نہیں مان سکتے، اس کو نبی کے درجے پہ نہیں بٹھا سکتے، نبوت کی کرسی پر نہیں بٹھا سکتے۔ جو صفات نبی کی ہیں وہ کسی امتی کے اندر ہم نہ اس تلاش کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیے تسلیم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔